بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کی بے انتہا فضیلت کیوں؟ روزہ اور اس کے ثواب کی اس فضیلت کے دو سبب ہیں۔ اول تو یہ کہ روزہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، دوسری عبادتوں کے برخلاف کہ ان میں یہ وصف نہیں ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں وہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آتی ہیں، جبکہ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے سوا صرف روزہ دار ہی کو ہوتا ہے، لہذا روزہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتا ہے کہ اس میں ریا اور نمائش کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد فَإِنَّهُ لِی کے ذریعے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ روزہ خاص میرے ہی لیے ہے، کیونکہ وہ تو صورتاً اپنے لیے وجود نہیں رکھتا، جبکہ دوسری عبادتیں صورتاً اپنے لیے وجود رکھتی ہیں۔ دوم یہ کہ روزہ میں نفس کشی اور جسم و بدن کا ہلکان و نقصان ہے، نیز روزہ کی حالت میں انتہائی کرب و تکلیف کی صورت بھوک و پیاس پیش آتی ہیں اور ان پر صبر کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری عبادتوں میں نہ اتنی تکلیف و مشقت ہوتی ہے اور نہ اپنی خواہش و طبیعت پر اتنا جبر۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے اپنے ارشاد یدع شہوتہ کے ذریعے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ روزہ دار اپنی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی روزہ کی حالت میں جو چیزیں ممنوع ہیں وہ ان سب سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ لفظ شہوتہ کے بعد لفظ بعامہ کا ذکر کیا تو تخصیص بعد تعمیم کے طور پر ہے، یا پھر شہوت سے مراد تو جماع ہے اور بعامن سے جماع کے علاوہ دوسری چیزیں مراد ہیں جو روزہ کو توڑنے والی ہوتی ہیں۔ افطار کے وقت روزہ دار کو خوشی دو وجہ سے ہو سکتی ہے، یا تو اس لیے کہ وہی وہ وقت ہوتا ہے جب کہ روزہ دار اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حکم اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ براء محسوس کرتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ عبادت کی توفیق اور اس کی نورانیت کی وجہ سے اپنے آپ کو مطمئن و مسرور محسوس کرتا ہے، جو ظاہر ہے کہ خوشی کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی اور جسمانی طور پر بھی یوں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ دن بھر کی بھوک و پیاس کے بعد اسے کھانے پینے کو ملتا ہے۔ حدیث کے آخری جملے کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ دار کو برا بھلا کہے یا اس سے لڑنے کا ارادہ کرے تو وہ اس شخص کو انتقاماً برا بھلا نہ کہے اور نہ اس سے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جائے، بلکہ اس شخص سے یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں، اور یہ بات یا تو زبان سے کہے تاکہ دشمن اپنے ناپاک ارادوں سے باز رہے، کیونکہ جب روزہ دار اپنے مقابل سے یہ کہے گا کہ میں روزہ دار ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں چونکہ روزہ دار ہوں اس لیے میرے لیے تو یہ جائز نہیں کہ میں تم سے لڑوں جھگڑوں، اور جب میں خود لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو تمہارے لیے بھی یہی مناسب نہیں ہے کہ ایسی صورت میں تم مجھ سے لڑائی جھگڑے کا ارادہ کرو، کیونکہ یہ اصول و مروت کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انداز اور پیرایا دشمن کو مجبور کرے گا کہ وہ اپنے غلط ارادوں سے باز رہے، یا اس کے یہ معنی ہو کہ میں چونکہ روزہ دار ہوں اس لیے اس وقت تمہارے لیے زبان درازی مناسب اور لائق نہیں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے ذمے اور اس کی حفاظت میں ہوں، یا پھر یہ کہ ایسے موقع پر روزہ دار اپنے دل میں یہ کہہ لے کہ میں روزہ دار ہوں، میرے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ میں روزہ کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا کروں یا کسی کو اپنی زبان سے برا کہوں۔ لفظ الا الصوم کے سلسلے میں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حدیث کے بعد شارحین اس موقع پر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ روزہ کی یہ خصوصیت کس وجہ سے ہے، تاہم ہمارے اوپر یہ بات واجب اور لازم ہے کہ بغیر کسی شک و شبہ کے اس کی تصدیق کرے۔ ہاں، بعض محققین علماء نے اس خصوصیت کے کچھ اسباب بیان کیے ہیں،
چنانچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ روزہ ہی وہ عبادت ہے جو ایام جاہلیت میں بھی اہل عرب کے ہاں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص تھی، یعنی جس طرح کفار و مشرکین سجدہ وغیرہ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے بھی کرتے تھے، اسی طرح وہ روزوں میں بھی اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، بلکہ روزہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رکھتے تھے۔ اس طرح اس نقطہ کے ذریعے بھی اس کی خصوصیت کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ در حقیقت جو شخص روزہ رکھتا ہے اور اس طرح وہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضا کی خاطر اپنا کھانا پینا اور دوسری خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایک طرح کی لطافت و پاکیزگی حاصل کرتا ہے، اور گویا وہ اس بارے میں باری تعالیٰ کے اوصاف و خلق کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، بائیں طور کہ جس طرح اللہ رب العزت کھانے پینے سے منزہ اور پاک ہے، اسی طرح بھی دن میں اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات و علائق سے منزہ رکھتا ہے، لہذا اس سبب سے روزہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ عبرت خیز و عبرت آموز ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ عرب کے مشرکین تک روزہ میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں کرتے تھے، ان کا روزہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص قرار دیتے تھے، لیکن اب روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص نہیں رہ گیا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اب بعض بزرگوں کے نام پر اور ان کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی و ضلالت کے اس راستے سے بچائے اور صرف اپنی مرضیات تابع و پابند بنائے، آمین۔